بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے، یہ بھی بتاؤ کہ کینیڈا آنا چاہیے یا نہیں۔ اس سوال کا جواب مختصراً یہ ہے، جی آنا چاہیے۔ اب کن کو نہیں آنا چاہیے؟ میرے حساب سے ہر بندے کو ایک دفعہ تمام ممالک، نہ صحیح کم از کم، کیونکہ ہمارا تعلق ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے ہے، وہ اس کے بارے میں ہم سب کی ڈائنامکس ایک جیسی ہے۔ پھر مڈل ایسٹ ہے، مڈل ایسٹ پہ بھی جانا چاہیے، کچھ لوگ یو اے ای میں سیٹلڈ ہیں۔ ایک دوست کویت میں ہے، وہ کویت سے کینیڈا آنا چاہتا ہے۔ تو مڈل ایسٹ اگر آپ نے ایک ملک میں رہا، تمام مڈل ایسٹ کا آپ کے ذہن میں امیج یا آپ کا اسٹیریو ٹائپ تھنکنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ایک جیسے ہیں، ایک اندازہ ہو جاتا ہے، ایک فلیور آپ چکھ لیتے ہیں۔ پھر یورپین کنٹریز، ویسٹرن کنٹریز، ان کے لوگ کیسے ہیں، ان کی آرکیٹیکچر کیسا ہے، ان کی جو لینڈسکیپنگ ہے، سینک بیوٹی کیسی ہے۔ پھر اگر ساتھ ہی ساتھ آپ کو دوسری اپرچونٹیز ملیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی آنا چاہیے۔ اب کینیڈا کیوں آنا چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں آنا چاہیے؟ ایک میرے دوست ہیں، اس کے والد صاحب نے اس سے کہا تھا کہ پتر سرکاری نوکری نہیں چھڑنی، اور وہ والد صاحب کی بات کا پالن رکھتے ہوئے کہ ابھی تک لیکن میرے خیال میں وہ ٹھیک بھی ہے۔ گریڈ 17 پلس جو کہ لوگ گورنمنٹ جاب میں ہیں، ان کو کسی بھی ممالک میں ہجرت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ دوسری بزنس کلاس ہے، اگر آپ کا کاروبار ₹1,00,000 پلس پاکستان میں بنا رہے ہیں، ₹2,00,000 تقریباً ایوریج پر منتھ بنا رہے ہیں، تو آپ کو پاکستان نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسرے وہ لوگ جو ایڈہاک بیس پہ کام کر رہے ہیں، سیمی گورنمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، جہاں پہ صرف 17 اسکیل 18 اسکیل ایک طرح کا لالی پاپ ہے، آفٹر ریٹائرمنٹ کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کوئی پینشن پلان نہیں ہے، اور جب آپ آپ کی سروس ختم ہوتی ہے، آپ کو ₹1,00,000 یا ₹2,00,000 ملتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ضرور ایک طرح کا اپنی پاسبلٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے۔ اب کینیڈا میں نمبر 1 جو بینیفٹ ہے، ٹو بی ویری فیئر، اگر آپ کے 2 یا 3 بچے ہیں تو ان کی ہائی اسکول تک کینیڈا میں ایجوکیشن فری ہے، اکراس دی بورڈ، سیم ایجوکیشن سسٹم، منسٹر کے بچے اس میں، تمام لوگوں کے بچے اس میں۔ پاکستان میں جب میں شعبہ تعلیم سے وابستہ تھا تو ہمیں اجازت تھی کہ اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ پھر تھا ایک بچہ فری ہوگا، سیکنڈ کی ہاف فیس ہوگی، پھر تھرڈ کی پوری ہوگی۔ تو یہاں پہ اگر آپ کے 4 سے 5 6 بچے ہیں تو ان کی ایجوکیشن فری ہے۔ اگر آپ پاکستان میں کسی بھی اسکول کا موازنہ کریں اور اس فی کو کمپیئر کریں تو آپ کو کافی فائدہ ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پاسپورٹ۔ اگر آپ کینیڈین پاسپورٹ ایک دفعہ لے لیتے ہیں اور مڈل ایسٹ میں آپ کو جاب اپرچونٹیز ملتی ہیں، تو آپ اس بات کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ مڈل ایسٹ میں کیا سیلری ہے، اور کینیڈین پاسپورٹ میں مڈل ایسٹ میں اگر آپ جاب کریں تو کتنی سیلری ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پاسپورٹ کا فائدہ، آل اوور دی ورلڈ اگر آپ جانا چاہیں، کوئی آپ کا رشتہ دار آسٹریلیا میں ہے، جرمنی میں ہے، کہیں پہ بھی ہے، اگر آپ کو اللہ توفیق دیتا ہے ان کے ساتھ جا کر آپ گپ شپ لگانا چاہتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ایک سیکنڈ آپشن آ جاتی ہے کینیڈین سٹیزن شپ کے ساتھ۔ اگر آپ پاکستان میں دوبارہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں، ویل اینڈ گڈ۔ اگر آپ فیملی کو پاکستان میں رکھنا چاہتے ہیں، فیملی کو رکھ کر یہاں آ کر روزگار کچھ عرصے کے لیے کما کے 6-7 مہینے لگا کے واپس جانا چاہتے ہیں، یہ آپشن آ جاتی ہے۔ زندگی کی کسی سٹیج پہ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کے پاس ایک سیکنڈ آپشن ہے ٹو موو ٹو کینیڈا اگین۔ پھر کینیڈا کا ہیلتھ سسٹم، یہاں پہ جو ہیلتھ سسٹم ہے، جو میڈیکل ہے، دیٹ از ایبسلیوٹلی فری۔
میری بیٹی کی اسکوینٹ آئز تھیں، اس کا آپریشن ہوا، ایک آنا نہیں لگا۔ میرا بیٹا یہاں پہ پیدا ہوا، ایک آنا نہیں لگا۔ ریسنٹلی ایک دوست کا جو ہے ٹانگ میں فریکچر ہوا اور ٹانگ کی جو ہے ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب اس دوست کا کہنا ہے اگر میں پاکستان میں ہوتا تو یہ جو ہے ڈاکٹرز یہ سجیسٹ کر رہے ہوتے تو بھائی گوڈا جو ہے آپ نے یا جو ہڈی ہے یہ آپ نے چائنا کی ڈلوانی ہے، تائیوان کی ڈلوانی ہے یا امریکہ کی ڈلوانی ہے، یا یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 10 لاکھ والی ڈلوانی ہے، 5 لاکھ والی ڈلوانی ہے یا 2.5 لاکھ والی ڈلوانی ہے۔ اور یہاں پہ میں نے دیکھا ہے جو لوگ آسٹریو آرتھرائٹس کا شکار ہیں ان کا پہلے ایک گھٹنا چینج ہوتا ہے، پھر دوسرا گھٹنا چینج ہوتا ہے، پھر کینسر کے جو ہے مریض ہیں جن کا خرچہ جو ہے لاکھوں ڈالر میں ہے، اللہ نہ کرے کسی کو یہ مرض ہو، وہ بھی جو ہے یہاں سے جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے ان کی ہوتی ہے۔ کڈنی ہے، سو میڈیکل ٹریٹمنٹ یا ہیلتھ سسٹم از دی بیسٹ ان دی ورلڈ، ایون بیٹر دین یو ایس اے۔ پھر کینیڈا کا جو ہے پیسفل کنٹری ہے، ٹھیک ہے، اور سیکیور کنٹری ہے۔ میں جانتا ہوں یہاں پہ رات کے 3 بجے اگر یہاں پہ ایک کینیڈین یا کوئی بھی عورت اکیلی جو ہے فٹ پاتھ پہ جا رہی ہے، اور رات کے 3 بجے اگر اکیلی عورت پاکستان میں فٹ پاتھ پہ جا رہی ہے تو یقین کیجئے گا کینیڈا میں عورت جو ہے زیادہ محفوظ ہے۔ اس کا جواب آپ بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو سیکیورٹی ہے جو 3 to 6 منٹس اوے 911، ٹھیک ہے، اور آپ کو جو ریسکیو جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ ایک میرا دوست جو ہے امریکہ پلٹ ہے، وہ کہتا ہے میرا ہائی وے پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو نہ صرف گراؤنڈ پہ بلکہ ہیلی کاپٹر بھی آ گیا تو اس کو، اور یہاں پہ بھی ہیلی کاپٹر اگر ہائی وے پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہیلی کاپٹر کا استعمال کر کے جو ہے بھیجا جاتا ہے۔ اور آخری بات ایک دوست کا جو ہے واقعہ یاد سناتا چلا جاؤں یہاں پہ۔ ان کا کہنا ہے کہ جب میں کینیڈا میں آیا تو میں نے کہا یہ میرا دل نہیں لگتا یہ وہ، پھر کہتا ہے میری یہاں پہ بیٹی پیدا ہوئی اور بیٹی کا جو ہے انہوں نے ڈائگنوز ایک جو ہے مرض کی جس کا جو ہے سرجری ہونا تھی۔ انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ اس کی سرجری جو ہے 24 گھنٹے کے اندر ہونی ہے، اور انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ کیلگری میں وہ ڈاکٹر نہیں ہے اور ایڈمنٹن میں وہ ڈاکٹر ہے جس نے، اور اس کے پاس وہ اسکیجول میں اس کے پاس ٹائم بھی اویلیبل ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کا ہم نے جو سرجری ہے کل کے لیے اسکیجول کر دی ہے، ہم جو ہے آپ کی بیٹی کو جو ہے ہوائی جہاز کے لیے ذریعے بھیجیں گے، اگر آپ بائی بس جانا چاہتے ہیں تو ہم ٹکٹیں آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے کہا نہیں میرے پاس کار ہے، اور کیلگری سے ایڈمنٹن 3 گھنٹے کا سفر ہے، اس نے کہا، اور انہوں نے ہمارے لیے 2 کمرے رونلڈ میکڈونلڈ ہاؤس میں بک کروائے۔ جب بیٹی کا جو ہے یہاں پہ ایئر ایمبولنس کے ذریعے وہ آئی، اس کی سرجری ہوئی، ماں باپ جو ہے رونلڈ میکڈونلڈ پہ ٹھہرے جہاں پہ 3 وقت کا کھانا ملا، اور سرجری کے بعد جو ہے وہ واپس جو ہے کیلگری گئی۔ تو اب اس کے یہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اب دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ کہ زیادہ تر لوگوں کو ان ممالک میں پیدا کر جہاں پہ سہولتیں ہیں۔ اللہ حافظ۔